السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناولز۔ ایک خوبصورت مکمل ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بساط دل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ میرے گمان کی آخری سرحدوں پر بھی کہیں نہیں تھا کہ دسمبر کی اس ٹھٹھرتی رات کو سرد ہواؤں اور بارش سے بچنے کے لیے جب میں اپنی برانچ کے مین آفس کے جی ایم دانش وقار کے خوبصورت بنگلے محبت قدم میں داخل ہوں گا تو زندگی مجھے اس طرح سے حیران کر دے گی۔ ایک فورن ڈیلیگیشن سے میٹنگ کے بعد جب ہم میریٹ ہوٹل سے باہر نکلے تو دسمبر کی سرد ہواؤں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہوٹل کے گرم ماحول سے نکلنے اور گاڑی میں بیٹھنے تک کے مختصر عرصے میں ٹھٹھرتی ہواؤں اور ہلکی بارش نے ہمارا خاصا برا حال کر دیا تھا۔ پھر بارش کی تیزی میں بھی ایک دم اضافہ ہوا تھا۔ دانش صاحب جو میری درخواست پر مجھے چکلالہ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تک ڈراپ کرنے جا رہے تھے، انہوں نے اچانک گاڑی اپنے گھر کے راستوں کی طرف موڑ دی۔ وائٹ گیٹ سے پورچ تک کی روش کو عبور کرتے ہوئے کوئی احساس میرے اندر نہیں جاگا، لیکن دانش صاحب کی دھیمی مسکراہٹ اور نرم لہجے میں آج رات اپنے گھر رکنے کی درخواست کو میں ہرگز نہیں ٹال سکا۔ موسم کی سنگینی کا مجھے بخوبی احساس ہو گیا تھا۔ اسلام آباد کے 4 روزہ قیام کے دوران اپنی فرم کے مین آفس برانچ کے جی ایم دانش وقار کی یہ آفر مجھے ہکا بکا کر دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں انتہائی کم گو، ریزرو اور انتہائی محدود حلقۂ احباب کے حامل شہرت کے مالک تھے۔ ان کا دو ٹوک انداز اور شخصیت کا وقار مد مقابل کو اپنی حدوں میں رہ دینے پر مجبور کر دیتا تھا۔ حالانکہ اسی فرم کے کراچی والی برانچ میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ میرے انڈر تھا، میں اسلام آباد کے 4 روزہ قیام میں اپنا بیشتر وقت ان کے ساتھ گزارنے کے باوجود ان سے بے تکلف ہونے کی جرات نہیں کر سکا۔ حالانکہ میری شخصیت کی نمایاں خوبی میری خوش اخلاقی اور بہترین انداز گفتگو تھی۔ اعتراف تو میرے ایم ڈی بھی کرتے تھے۔ وائٹ اور بلیک ٹائلوں کے فرش پر چلنے اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر بیٹھنے تک کے عرصے میں مجھے گھر کے مکینوں کی نفاست اور ذوق کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وائٹ اور گرے کلر اسکیم کے ساتھ ڈیکوریٹ ڈرائنگ روم مجھے نہ جانے کیوں چونکا گیا۔ ایک مانوس سا جملہ میری یادداشتوں کی سماعت سے ابھرا، تم کبھی میرا گھر دیکھنا۔ ڈرائنگ روم وائٹ اور گرے، بیڈ روم پنک اور گیسٹ روم گرین کلر اسکیم میں ہوگا، اور میں نے شرارت بھرے لہجے میں اسے چڑھایا۔ کیوں کسی اسمگلر سے شادی کا ارادہ ہے؟ کیونکہ تمہارا من پسند گھر تو وہی بنوا کر دے سکتا ہے جتنے اونچے تمہارے ارادے ہیں۔ جی نہیں، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ ایک غریب بندے کی لاٹری نکال دے، کیونکہ وہ گھر تو اسی نے بنانا ہے۔ اس کا معنی خیز لہجہ میرے اندر تک طمانینت کا احساس جگا گیا تھا۔ وہ بہت غلط ٹائم پر مجھے یاد آئی تھی۔ ایک میٹھا سا درد اچانک نمودار ہوا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے میں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اسی لمحے دانش صاحب کسی ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو میں فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا، اور شاید اس بات کو انہوں نے بھی محسوس کیا تھا، تبھی ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے، جنٹل مین، آپ آفس میں نہیں ہیں، اسی لیے ایزی ہو کر بیٹھیں۔ اور پھر ملازم کی طرف متوجہ ہو کر بولے، رشید، آپ صاحب سے پوچھ کر چائے بنائیں، میں ذرا ایزی ہو کر آتا ہوں۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی میں اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ میں کارپیٹ اور پردوں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ڈیکوریشن پیس میں بھی نفاست کا رنگ جھلک رہا تھا، اور دیوار پر لگی واحد پینٹنگ میں نیلگوں سمندر اور بیک گراؤنڈ میں اٹھتے سفید بادل بہت خوشگوار تاثر چھوڑ رہے تھے۔ اسی وقت جب میں ہر چیز کا جائزہ لینے میں مگن تھا، مجھے کسی کی نظروں کا حصار محسوس ہوا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ بنے ڈائننگ اور ان دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے لگائے گئے نفیس اور موہین سے پردے کے پیچھے چھپی سرخ و سفید رنگت والی 3.5 سالہ بچی بڑی پرشوق مگر چینپی مسکراہٹ کے ساتھ میرا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ اب کھل کر مسکرائی۔ مے آئی کم ان سر؟ یس، میں نے بڑی خوش دلی سے جواب دیا، تو وہ ذرا پراعتماد طریقے سے اندر داخل ہوئی۔ پنک نائٹ گاؤن میں پنک ہی سلیپر پہنے، بالوں کی پونی بنائے، اپنے براؤن آنکھوں کی ٹپٹپاتی نازک سی ناک اور گلابی لبوں والی گڑیا بالکل ایک باربی ڈال لگ رہی تھی۔ آپ پیا کے فرینڈ ہیں؟ میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اب وہ مکمل کانفیڈنٹ تھی، اور مسکراتے ہوئے اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپل اس کی معصومیت میں اضافہ کر رہے تھے۔ جی ہاں، میں آپ کے پیا کا ہی نہیں بلکہ آپ کا بھی دوست ہوں۔ میرے پرجوش انداز پر وہ سنجیدگی سے بولی۔ نو، میری موم کہتی ہیں کہ گرلز کی صرف گرلز ہی فرینڈز ہوتی ہیں، اور آپ تو بوائے ہیں نا؟
اس لیے میں آپ سے فرینڈشپ نہیں کر سکتی۔ اس کے بات کرنے کے انداز، سٹائل اور خصوصاً مجھے سمجھانے کے لیے انگلی اٹھا کر سنجیدگی سے تنبیہی انداز نے مجھے ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میرے سارے دن کی تھکن 1 منٹ میں ختم ہو گئی۔ اٹس اوکے، آپ میری فرینڈ مت بنیں، میں بن جاتا ہوں۔ میں نے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ وہ میرے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کچھ سوچ کر بولی، اٹس اگین اوکے، لیکن آپ دوبارہ مجھے ایسا مت کہیے گا۔ البتہ میں آپ کو پیا کے آنے تک کمپنی دے سکتی ہوں۔ اس کے سٹائل پر مجھے ایک دم ہنسی آ گئی اور یہ یقیناً اسے بری لگی تھی۔ انکل، آپ میرے ساتھ جوک مذاق کر رہے ہیں؟ اس کی شفاف آنکھوں میں غصے کی لہر تھی۔ اوہ نو مائی ڈیئر، آپ تو ماشاءاللہ بہت کیوٹ اور جینیس ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرے تعریفی جملوں نے اس کا موڈ شاید بہتر کر دیا تھا، تبھی مسکراتے ہوئے بولی، مسکان دانش۔ اوہ گڈ نیم، اور کس کلاس میں ہیں؟ پلے گروپ۔ اور اسکول؟ بیکن ہاؤس۔ وہ سنجیدگی سے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ مسکان، آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے یوں ہی پوچھا۔ وہ بڑوں کے اسٹائل میں بولی تو میرے لیے اپنی مسکراہٹ کو چھپانا دشوار ہو گیا۔ ویسے تو میری موم منع کرتی ہیں کہ اجنبی لوگوں کو گھر کے سیکرٹ نہیں بتاتے، لیکن چونکہ آپ پیا کے فرینڈ ہیں اس لیے بتا دیتی ہوں کہ ہمارے گھر میں موم، پیا، اسید، میں اور میری لٹل سسٹر مومنہ دانش رہتے ہیں، اور ہماری کیٹ بھی۔ اور پھر کچھ چپ رہ کر بولی، اور پتہ ہے ہمارے گھر میں بڑی کلرفل اسپیرو بھی ہیں۔ اچھا، میں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ انکل، آپ پیزا بھی لینا، میری موم بہت ٹیسٹی بناتی ہیں۔ اسے مہمان نوازی کا خیال آیا تو فوراً سنجیدگی سے بولی۔ میں نے فوراً اسے آفر کی، آپ بھی لو نا۔ وہ فکر مندی سے لبریز لہجے میں گویا ہوئی، نو، میں برش کر چکی ہوں۔ موم کہتی ہیں اچھے بچے رات کو برش کرنے کے بعد کچھ نہیں کھاتے۔ آپ کی موم بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ میری تصحیح پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ لیکن اسید بہت شرارتی ہے۔ وہ موم کے کہنے کے باوجود کبھی کبھی چھپ کر رات کو چاکلیٹ کھا لیتا ہے، اور پھر موم اسے رات کو سوتے ہوئے کوئی اسٹوری بھی نہیں سناتی۔ حالانکہ موم اسے اکثر کہتی ہیں کہ مسکان آپ سے چھوٹی ہیں لیکن میری ہر بات مانتی ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ایسے کرتا ہے، جبکہ میں اسے کہتی ہوں کہ موم تو نہیں، لیکن اللہ میاں تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور انکل، اچھے بچے جھوٹ تو نہیں بولتے نا؟ اس کے سوالیہ انداز پر میں نے بے ساختہ اسے پیار کیا تو وہ بری طرح جھیم گئی۔ ارے یہ یہاں ہیں اور ان کی موم نے پورا گھر چھان مارا ہے۔ بری بات مسکان بیٹے، آپ انکل کو تنگ کر رہے ہو۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں دانش صاحب ابھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ بالکل گھریلو حلیے میں بھی ان کی شاندار پرسنالٹی تھی۔ ان کے اس فقرے پر مسکان نے ٹھیک ٹھاک احتجاج کیا، تبھی وہ انتہائی خراب موڈ میں بولی، لیکن پیا، میں تو انکل کو تنگ نہیں کر رہی تھی بلکہ کمپنی دے رہی تھی۔ اوہ سوری مائی لٹل ڈال، گڑیا۔ دانش صاحب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انتہائی محبت سے لبریز لہجے میں اپنی بیٹی سے مخاطب تھے۔ آپ انکل سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ نو نو، مجھے اپنی بیٹی پر اعتماد ہے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ تھینک یو پیا۔ اس کا موڈ 1 منٹ میں بحال ہو گیا، جبکہ میں بڑی خوشگوار حیرت سے باپ بیٹی کے لاڈ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب باپ کی گود میں گھس کر بیٹھ چکی تھی۔ صدیقی صاحب، یہ میری بہت کیوٹ اور بہت زیادہ لاڈلی بیٹی مسکان ہے۔ دانش صاحب کے تعارف کروانے پر وہ کھل کر مسکرائی۔ پیا، موم کہہ رہی ہیں کہ مسکان کو فوراً بیڈ روم میں بھیجیں، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ موم کا موڈ سخت آف ہو رہا ہے۔ 5 سال کا شرارتی سا بچہ اندر داخل ہوا۔ اس کے نین نقش مسکان سے خاصے ملتے جلتے تھے۔ اسید، آپ نے انکل کو سلام نہیں کیا؟ دانش صاحب کے ٹوکنے پر وہ خجل ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے تعارف کروا رہا تھا۔ آئی ایم اسید۔ وہ بھی مسکان کی طرح سرخ و سفید، لیکن جسامت میں خاصا اسمارٹ تھا۔ بلیک شرٹ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ انکل، اسید بھی بیکن ہاؤس میں کلاس 1 کا اسٹوڈنٹ ہے۔ مسکان نے مزید تعارف کروایا تو دانش صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آفس سے مختلف حلیے اور بڑے مہربان اور شفیق سی شخصیت کے حامل نظر آ رہے تھے۔ صدیقی صاحب، یہ گھر میری جنت ہے چھوٹی سی۔ دانش صاحب کے منہ سے نکلنے والا یہ جملہ میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی کوئی فیلنگز میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ سر، اللہ تعالیٰ آپ کی اس جنت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ کی شخصیت بہت حیران کن ہے۔ میں زیادہ دیر تک اپنی حیرت نہیں چھپا سکا۔ وہ آنکھوں میں تحیر سمیٹے میری طرف متوجہ تھے۔ تبھی میں نے وضاحت کی، اصل میں سر، آپ اپنے پروفیشنل معاملات میں جس طرح دو ٹوک اور حتمی انداز لیے ہوتے ہیں، میرا خیال تھا کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ حالانکہ آپ عمر میں مجھ سے 4-5 سال ہی بڑے ہوں گے، لیکن آپ اپنے ہم عمر لوگوں کو بھی ایک حد میں رہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ کوئی 50-60 سال کا میچور سا بندہ ہم سے محو گفتگو ہے۔ میرے کمنٹس پر وہ بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنسے تو ایک لمحے کو تو میں بھی جھیم سا گیا۔ اوہ نو ڈیئر، اصل میں میری عادت ہی ایسی ہے کہ میں جلدی کسی سے گل مل نہیں سکتا، اور پروفیشنل لائف کی دوستیوں کا میں
قائل نہیں جو صرف مفادات پر مبنی ہوتی ہے۔ میرا حلقہ احباب بہت محدود لوگوں پر مشتمل ہے اور ان کے درمیان میں خوب بولتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں۔ میں اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو بالکل علیحدہ علیحدہ رکھتا ہوں اور الحمدللہ مجھے کبھی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ امیزنگ! میں واقعی دل کھول کر حیران ہوا۔ اور پتہ ہے اس گھر محبت کدہ کے کچھ اصول اور قاعدے ہیں جو اس گھر میں داخل ہوتے ہی ہم سب فیملی ممبرز پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثلاً مجھے تعجب ہوا، مثلاً یہ کہ گھر میں داخل ہوتے ہی میں اپنا موبائل آف کر دیتا ہوں۔ کوئی بہت ایمرجنسی ہو تو میرے آفس والے گھر کے PTCL نمبر پر کال کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت اہم کام کے سلسلے میں۔ اور پھر گھر میں داخل ہوتے ہی میرا سارا وقت اپنی مسز اور بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی بچوں کا ہوم ورک خود کرواتے ہیں، ان کے پرابلمز سنتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر پورے 2 گھنٹے ہم دونوں میاں بیوی کے ہوتے ہیں، جن میں کبھی ہم لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے ہیں یا کبھی کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں یا کوئی ڈسکشن کر لیتے ہیں، اور اس دوران ہمارے بچے بھی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتے۔ میں سخت حیرانی سے ان کی طرف متوجہ تھا جو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں مجھ سے مخاطب تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پچھلے 7 سالوں کی میری ازدواجی زندگی میں ایسے لمحات نہیں جن کو سوچتے وقت میرے دل کے کسی خانے سے کوئی کسک یا تلخ لہر نمودار ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز دی ہے، بہت سمجھدار مسز ہے، 3 پیارے پیارے بچے ہیں اور ہر چیز ہے۔ دانش صاحب کا آسودہ لہجہ اور طمانینت سے بھرپور چہرہ ان کے ایک ایک لفظ کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہ اب بہت محبت سے اپنے بچوں کی طرف متوجہ تھے۔ بیٹا اب آپ دونوں خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں لیٹ جائیں۔ مومنہ کو ٹمپریچر ہے نا، اس لیے ماما کچھ اپسیٹ ہیں۔ شاباش! لیکن پیا وہ سنڈریلا والی سٹوری، مسکان نے افسردگی سے یاد دلایا۔ وہ آج آپ کو پیا سنائیں گے لیکن بیٹا آج چھٹی نہیں ہو سکتی؟ دانش صاحب نے کان کھجاتے ہوئے کچھ محتاط انداز میں پوچھا۔ اٹس اوکے پیا۔ اسید پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوا اور پھر بہن کی طرف متوجہ ہوا۔ سنڈریلا والی سٹوری مجھے آتی ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں گا۔ آپ دیکھ نہیں رہی پیا نے اپنی فرینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اسید کے انداز بیان پر میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مسکان نے بے اختیار اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ سوری، میں بھول گئی تھی۔ پھر اگلے لمحے وہ فوراً کھڑی ہوئی اور دانش صاحب کے گلے لگ کر پرجوش انداز میں بولی، گڈ نائٹ پیا۔ گڈ نائٹ جانو۔ دانش صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گڈ نائٹ انکل۔ وہ جاتے جاتے پلٹی اور مجھ سے مخاطب ہوئی تو میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، جی صدیقی صاحب بتائیں، اگر بھوک لگی ہو تو میں کھانا لگوا دیتا ہوں۔ وہ اب میری طرف متوجہ ہوئے۔ نو سر، ڈنر آپ کے ساتھ ہی تو کیا تھا۔ میرے یاد دلانے پر وہ دھیرے سے ہنسے۔ نہیں یار، ڈنر اگر باہر ہو تو میں بس کارروائی ہی ڈالتا ہوں۔ اصل میں کھانا ہمیشہ میں رات کو اپنی مسز کے ساتھ ہی کھاتا ہوں، شروع سے ہی روٹین ہے۔ بچے جلد کھا لیتے ہیں اور میں اسی لیے چینج کر کے لیٹ آیا ہوں کہ اندر کھانا کھا کے آیا ہوں۔ اس معاملے میں میری مسز بالکل کمپرومائز نہیں کرتی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی وہ بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہیں۔ ان کے آخری بات پر میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ سر، آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ میرے جھجکنے پر وہ فوراً بولے، بالکل کیجیے، ہم گھر آئے مہمانوں کی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتے۔ ان کے دوستانہ انداز پر میں نے کچھ سنبھل کر پوچھا، سر آپ کی لو میرج ہے؟ بہت خوب۔ دانش صاحب کے کہکے پر میں ایک دم سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ان کی بے تکلفی نے مجھے دنگ کر دیا تھا۔ اور پھر وہ بڑے ہموار لہجے میں گویا ہوئے، صدیقی صاحب، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، بہت سارے لوگ مجھ سے یہی بات کرتے ہیں۔ میں قدرے خشک مزاج اور لیے دیا انداز رکھنے والا بندہ ہوں، لیکن اس شادی میں میری اور میرے والدین کی بھی پسند شامل ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری مدر کا انتقال 2 سال قبل ہی ہوا ہے، جبکہ فادر کے انتقال کو 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن میری مسز میرے والدین کی انتہائی لاڈلی بہو تھی۔ اور ویسے بھی، وہ ذرا سنبھل کر بولے، بات ساری انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو لو میرج بھی ناکام ہو جاتی ہے اور ارینج میرج بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر بات کہ یہ قسمتوں کے سودے ہیں۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر دھیمے سے انداز میں مسکرائے اور پھر مجھ سے استفسار کیا، اور آپ کے کتنے بچے ہیں صدیقی صاحب؟ میں نے تعجب سے انہیں دیکھا جو مسلسل مجھے حیران کر رہے تھے۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے سر، میں نے سادگی سے بتایا۔ بچے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں، انہوں نے ایک گہری سانس بھر کے بڑے مطمئن انداز میں کہا، تو میں نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ایک دم ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا، کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ میں نے چونک کر اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا، مجھے ایک دم شوق لگا۔ وہ بھی بری طرح ٹھٹکی تھی، اس کے چہرے پر بے یقینی اور حیرانی نمایاں تھی۔ میں جو ریلیکس انداز میں صوفے پر براجمان تھا، ایک دم تناؤ کی سی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا اور شدید تحیر کے عالم میں میں نے اسے دیکھا۔ وہ بلا شبہ شمائل ہی تھی،
5 فٹ 3 انچ قد، انتہائی متناسب سراپا، دلکش نقوش، البتہ بال جو شانوں تک اسٹیپ کٹنگ میں تھے اب طوالت میں کمر کو چھو رہے تھے۔ گزشتہ 7 سالوں نے اس میں کوئی فرق نہیں ڈالا تھا۔ وہ ایک دم سنبھلی اور دانش صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی پریشان سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ دانش، مومنہ کا ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے۔ میری ڈاکٹر رشید سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھابھی مناسب ہوگا کہ آپ بچی کو کلینک پر لے آئیں۔ اس نے مکمل طور پر مجھے اگنور کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ڈونٹ وری، میں دیکھتا ہوں اسے اور رشید سے خود بات کرتا ہوں۔ دانش صاحب نے دھیمے لہجے میں تسلی دی اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ سوری صدیقی صاحب، آپ کو میں روم دکھا دیتا ہوں، آپ آرام کریں، ہم ذرا مومنہ کو دکھا کر آتے ہیں۔ ان کا لہجہ ان کی پریشانی کا غماز تھا۔ حوصلہ کریں دانش صاحب، آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے عادت کے مطابق تسلی دی۔ وہ جاتے جاتے پلٹے۔ اوہ سوری، میں تعارف نہیں کروا پایا۔ شمائل یہ ہماری فرم کی کراچی میں انچارج ہیں، بہت ایکٹیو اور محنتی بندے ہیں، اور صدیقی صاحب یہ میری اکلوتی مسز ہیں اور اس گھر کو محبت کدہ بنانے میں 70% ان کا کمال ہے۔ انشاءاللہ صبح ناشتے پر آپ سے مزید تعارف کروائیں گے۔ میں بمشکل مسکرایا۔ وہ اب بہت مطمئن اور پرسکون انداز میں کھڑی تھی۔ جی ضرور۔ میرا دل جانتا تھا میں نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے، نہ جانے اندر کیسی اتھل پتھل ہو رہی تھی، اور پھر دانش صاحب کی رہنمائی میں گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ اس کمرے کی کلر اسکیم گرین کلر کی ہوگی، اور واقعی ایسا تھا۔ میرا وجود ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھا۔ میں کافی دیر تک کمرے میں گھوم پھر کر دیکھتا رہا۔ ایک دم کمرے میں گھٹن کا احساس بڑھ گیا۔ میں نے فوراً اٹھ کر پردے کھڑکیوں سے ہٹائے اور نہ جانے کیا سوچ کر ٹیرس پر چلا آیا۔ فضا میں خنکی کا عنصر بڑھ چکا تھا، لیکن سرد ہواؤں نے میرے وجود پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اچانک میری نظر پورچ کی طرف جاتے دانش صاحب اور شمائل پر پڑی۔ دانش صاحب نے ایک بازو میں ننھے سے وجود کو کمبل میں لپیٹا ہوا تھا اور دوسرے بازو سے شمائل کے وجود کو گھیرے میں لیے وہ بڑے مطمئن انداز میں گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں فوراً کمرے کی طرف پلٹ آیا۔ ایک احساس زیاں تھا جو آہستہ آہستہ میرے وجود کا احاطہ کر رہا تھا۔ ایک نارسائی کی آگ تھی جو مجھے اندر تک جلا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مانوس خوشبو کا بھید کھل گیا تھا۔ میری اور شمائل کی دوستی کا آغاز کب ہوا یہ میں نہیں جانتا، شاید اس وقت جب ہم نارتھ ناظم آباد میں شفٹ ہوئے۔ وہ مجھ سے 3 سال جونیئر تھی۔ صرف 2 بہنیں ہونے کی وجہ سے اس کا دل ہمارے گھر کے شور شرابے میں بہت لگتا تھا، تبھی وہ اپنے گھر میں کم اور پڑوس میں ہمارے گھر میں زیادہ پائی جاتی، اور میں جو شوخ مزاج اور کچھ دل پھینک قسمت کی طبیعت کا حامل تھا، مجھے ایک گندمی رنگت، دہکتے ہوئے گال، ستواں ناک اور جالر جیسی پلکیں رکھنے والی دبلی پتلی سی یہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اچھی لگی۔ حالانکہ اس وقت وہ 14 سال کی اور میں 17 سال کا تھا۔ 5 بھائی اور 2 بہنوں کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گھر میں میری اہمیت ثانوی سی تھی۔ ایسے میں شمائل کا ہر کام کے لیے بھاگ کر میرے پاس آنا میری طمانینت کا باعث بنتا تھا۔ اس دن وہ اپنے گھر میں کسی کام میں مصروف تھی۔ سبزیوں کا ڈھیر سامنے رکھے وہ اور مناہل آپی خاصی الجھی ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہی مناہل آپی شرارتاً بولی، شیطان کا نام لو اور شیطان حاضر۔ مناہل آپی کی بلند آواز پر میں نے بے اختیار اپنا سر کھجایا، جبکہ وہ صرف مسکراتی رہی۔ لوگ اکیلے ہی اکیلے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، خیر ہے نا؟ شمائل نے ایک گہرا سانس لے کر کندھے جھٹکے۔ کیوں کوئی جواب نہیں آ رہا؟ میں نے پھر اسے چھیڑا۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے عادل صدیقی جو تمہیں چپ کروا سکے۔ مناہل آپی نے دانت کچکچا کر کہا۔ الحمدللہ کوئی ایسا نہیں۔ میرا اطمینان قابل دید تھا۔ تم واقعی ڈھیٹ ہو۔ قسم سے آپی، آپ کے گھر میں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ سکون اور خاموشی کس بلا کا نام ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو چڑیا گھر کا سا سما ہے۔ جواد بھائی کے 3 بچے، فواد بھائی کے 2 بچے، پھر شعیب بھائی، اس کے بعد زنیرہ باجی، پھر سمیرہ آپی، پھر میں، اور اس کے بعد ہارون۔ اور دادو کو کیوں بھول گئے؟ مناہل آپی نے یاد دلایا۔ ہاں یار، وہ تو ذہن سے نکل گئی، حالانکہ وہ جتنی توپ چیز ہے نکلنی تو نہیں چاہیے۔ شرم کرو، تمہاری بزرگ ہیں، خیر سے میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہو مگر بات کرنے کی تمیز نہیں۔ مناہل آپی نے مجھے گھورا۔ سوری آپی، میں نے بڑی تابعداری کے ساتھ کہا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کے گھر جانا ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ وہ صرف 2 بہنیں تھیں، انکل اور آنٹی تھے۔ ان کے چھوٹے سے صاف ستھرے گھر میں خاموشی اور سکون کی سی کیفیت رہتی۔ مناہل آپی میری سمیرہ آپی کے ساتھ یونیورسٹی میں BA آنرز کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ ہمارے اپنے گھر میں جواد بھائی اور فواد بھائی تو شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی جابس میں مگن۔ زنیرہ باجی ماسٹرز کرنے کے بعد کسی اچھے رشتے کی منتظر، شعیب بھائی MBA اور میں میٹرک، اور ہارون 8ویں کلاس میں تھا۔ بھتیجے اور بھتیجیوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوب شور اور ہنگامہ رہتا، اور اوپر سے دادو اور امی
خاصی سوشل واقعہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا گھر ایک چوراہے کا منظر پیش کرتا تھا، جبکہ شمائل کا گھر اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کی والدہ خاموش، کمگو اور زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون تھی، لیکن میری والدہ خصوصاً دادوں کے ساتھ ان کی خوب بنتی تھی، جبکہ شمائل کے والد اپنے آئرن اسٹور میں اور کاروباری مسائل میں الجھے ہوئے بندے تھے، لیکن بہت حلیم اور خوش گفتار طبیعت کے حامل۔ شمائل کا کوئی بھی کام ہوتا یا مناہل آپی نے کہیں جانا ہوتا تو اس کے لیے ہمیشہ میری یا شعیب کی خدمات حاصل کی جاتی۔ مناہل آپی شوخ و چنچل اور چلبلی سی طبیعت کی حامل، جبکہ شمائل اس کے برعکس دھیمے سے مزاج کی تھی، اور مجھے اپنے کارنامے سنانے کے لیے ایک اچھے سامع کی ہمیشہ ضرورت رہتی، اور وہ اس کے عین مطابق تھی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے حیرانی سے وہ جب میری باتیں سنتی تو اس کا یہ انداز مجھے بہت بھاتا، اور مزید حیران کن تاثر دیکھنے کے لیے میں مبالغہ آرائی کی حدیں عبور کرتا جاتا، جبکہ وہ آرام سے میری باتوں پر یقین کرتی جاتی۔ ایسے لمحات میں اگر مناہل آپی یا سمیرہ آپی آ جاتیں تو میری طبیعت خاصے اچھے طریقے سے صاف کر کے جاتیں۔ رات کے کھانے کے بعد اس کی اور مناہل آپی کی عادت تھی چھت پر ٹہلنے کی، اور ہماری طرف سے سمیرہ آپی بھی آ جاتی تو مجھے اپنے کارنامے سنانے کے لیے خاصا ٹائم مل جاتا۔ دونوں آپیاں ہمیں لفٹ کروائے بغیر اپنی باتوں میں مگن، جبکہ ہماری اپنی ایک دنیا تھی۔ چونکہ دونوں گھروں میں چھتیں ملی ہوئی تھیں، ایک چھوٹی سی منڈیر جسے ہم بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے، اکثر اوقات اسے کود کر ادھر ادھر جانے کا سلسلہ بھی جاری رہتا، اور اب تو میں نے آنٹی کو قائل کر کے اس کا ایڈمیشن بھی اپنے اسکول میں کروا لیا تھا۔ لیکن اسکول میں میری دوستیوں کا دائرہ خاصا وسیع تھا، اس کے باوجود میں بریک میں ایک آدھ چکر اس کی کلاس کا ضرور لگا لیتا، جہاں وہ اپنے ہی جیسی بور، کمگو اور اکتائی ہوئی اپنی دوست کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی ہوتی، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ دونوں خاموش رہ رہ کر تھکتی نہیں ہیں۔ اس دن میں اس کے گھر آیا تو وہ حسب معمول خاموشی سے اپنا ہوم ورک کرنے میں مگن تھی۔ مناہل آپی یقیناً یونیورسٹی سے نہیں لوٹی تھیں۔ سنو، تم ہمارے گھر مت آیا کرو۔ میری تپی ہوئی آواز پر اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میرے غصے پر اس کا رنگ ایک دم سے فک ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کمال ہے، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا؟ تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی سب کو اپنے اپنے کام یاد آ جاتے ہیں۔ بھابیاں اپنے بچے تمہیں تھما کر خود اسٹار پلس کے ڈراموں میں مگن، دادو تمہارے ہاتھ میں تیل کی شیشی پکڑا کر اپنی زلفیں کھول کر بیٹھ جاتی ہیں، اور تو اور امی کی رنگت کھل اٹھتی ہے تمہیں دیکھ کر۔ چلو، کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا تو آیا، اور سب سے بڑھ کر تمہیں بھی مدر ٹیریسا بننے کا شوق ہے۔ مجال ہے کسی کو منع کر دو۔ اور تمہاری بھی تو شرٹس استری کرتی ہوں اور کمرہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ اس کے یاد دلانے پر مجھے تاؤ آ گیا۔ ہاں ہاں، میری دفعہ تو بڑی جلدی جتا دیا، ان کو بھی احساس دلایا کرو۔ عادل، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، بس مجھ سے انکار نہیں ہوتا۔ میرے تیور دیکھ کر وہ روحان سی ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا بھی کام کرنے کی، سوائے میرے عجیب منطق پر اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور حسب عادت اس بات میں سر ہلا دیا، اور اس کی فرمانبرداری ہی تو مجھے بھاتی تھی۔ اچھا اٹھو، اب شاباش، ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، اور دیکھو اگر کوئی اچھی چیز بنی ہے تو کھانا بھی لے آنا، پھر مجھے میتھ کی یہ مشق سمجھاؤ گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے فرمائش کی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ میں نے حاتم تائی کی قبر کو لات ماری۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے، اور اب تو ہم کالج لائف میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ فرسٹ ایئر میں اور میں فورتھ ایئر میں تھا، جب مناہل آپی کی شادی لاہور میں ان کے فرسٹ کزن کے ساتھ طے پا گئی۔ ان کے گھر میں پہلی شادی تھی، آنٹی کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ زنیرہ باجی اور سمیرہ آپی نے تو ان کے گھر میں ہی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اور وہیں پہلی دفعہ مجھے اپنی والدہ کے مزاج کچھ بدلے بدلے محسوس ہوئے۔ حالانکہ شمائل اور مناہل کے بغیر تو ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے سلوک میں کچھ سرد مہری شامل ہو گئی تھی۔ اس دن میں نے شادی کے کارڈ لینے کے لیے پرنٹنگ پریس جا رہا تھا جب امی نے کڑوے لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، کہاں جا رہے ہو؟ بائک صاف کرتے ہوئے میں نے مصروفیت میں جواب دیا، مناہل آپی کی شادی کے کارڈ لینے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر کام کا، ملازم ہو ان کے۔ دنیا سے نرالی ہے میری اولاد۔ وہ دونوں ہیں تو سارا دن اس کے جوڑے ٹانگنے میں مگن، اور شعیب ہے تو وہ فرنیچر کے بھاؤ تاؤ پوچھ پوچھ کر آ رہا ہے، اور تو اور وہ سب سے چھوٹا جسے گھر کے کام کرتے تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی کل بڑے بڑے شاپر اٹھائے شاپنگ کروا کے لا رہا تھا۔ میں نے امی کے برم مزاج کو حیرانی سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے امی؟ پتہ نہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی قسمتیں کیسے دھڑا دھڑ کھل جاتی ہیں، اور یہاں زنیرہ کی عمر نکلتی جا رہی ہے،
اور کسی کو احساس نہیں اللہ نے بہویں بھی چن کر بے حس دی ہیں۔ بڑی کو کہا کہ اپنے خاندان میں کوئی رشتہ دیکھو تو ٹکا سا جواب دے دیا کہ امی معاف کیجیے گا، زنیرہ کی عمر تو نکل چکی ہے، آپ اب سمیرہ کی فکر کریں، تو اس میں مناہل آپی کا کیا قصور؟ میری حیرانی پر وہ تب کر بولی، قصور کیوں نہیں ہے؟ اس کی ماں سے میں نے کہا کہ اپنے بھانجے سے زنیرہ کی بات چلاؤ تو اپنی بیٹی کا جٹ سے رشتہ طے کر آئی۔ لیکن امی، مناہل آپی کی بات چیت تو بچپن سے طے ہے، میں نے یاد دلایا۔ بات چیت ہی طے تھی، کوئی نکاح تو نہیں ہوا تھا؟ امی کی منطق پر میرا دماغ گونگ گیا۔ استغفراللہ، یہ کیا آپ فضول بات کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں، اب میری اولاد کو میری باتیں فضول ہی لگنی ہیں۔ چھوٹی بہو کا بھائی اچھا خاصا قابل تھا، باتوں باتوں میں احساس دلایا تو آگے سے میسنی بن کر بولی، امی زنیرہ مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اعجاز کو مناہل بہت پسند تھی، لیکن آنٹی مانی نہیں، اس لیے اعجاز تو اب بہت اپسیٹ ہے، میں اس سے اس ٹاپک پر بات نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی زنیرہ کی عمر اعجاز سے زیادہ ہے۔ ہاں تو ٹھیک کہا نا انہوں نے، اس میں غلط بات کون سی ہے؟ میری وضاحت تو انہیں سلگا گئی، تبھی تو وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونا شروع ہو گئیں۔ ہاں، اب یہ کل کی اولادیں ہمیں غلط اور درست کی تمیز سکھائیں گی۔ مناہل میں کون سے ہیرے لگے ہوئے ہیں جو زنیرہ میں نہیں ہیں؟ آپ ماں کی نظر سے ہٹ کر دیکھیں، اور ویسے بھی امی، آپ مائنڈ مت کیجیے گا، آپ نے اور ابو جی نے اپنی فضول بحث میں زنیرہ باجی کے اچھے خاصے پروپوزل ریجیکٹ کر دیے۔ کوئی چیز ابو جی کو پسند نہیں آتی تھی تو کوئی آپ کو، اور اگر دونوں پاس کر دیتے تھے تو جواد بھائی اور فواد بھائی کوئی نہ کوئی کیڑے نکال کر انکار کر دیتے، اور ویسے بھی لڑکی کے رشتے آنے کی ایک عمر ہوتی ہے، اور آپ بھی تو اپنے اسٹینڈرڈ سے 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ حالانکہ ہر چیز انسان کو خواہش کے مطابق نہیں ملتی، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور اب بھی آپ کا یہی حال ہے۔ تو کیا کسی ایرے غیرے راہ چلتے کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ تھما دوں؟ وہ رونا بھول کر اب اشتعال انگیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میری زبان کھینچ لیتی۔ میں اپنی بہن کا دشمن نہیں ہوں، میں نے موٹر سائیکل صاف کرنے والا میلا کپڑا کھینچ کر صحن میں پھینکا، لیکن مجھے اب ان پر ترس آتا ہے۔ ان کی عمر کی لڑکیاں 3 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، اور یہاں کسی کو احساس نہیں۔ جواد بھائی اور فواد بھائی اپنے اپنے خاندانوں میں مگن، ابو جی کی اپنی کاروباری مصروفیات ہیں، اور کسی کو احساس نہیں کہ ان کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اور آپ کو اب جا کر ہوش آیا ہے، اور اب سمیرہ باجی کے اچھے اچھے پروپوزل آپ زنیرہ آپی کی وجہ سے ریجیکٹ کر رہی ہیں۔ ایک غلطی پہلے کی تھی اور دوسری اب کر رہی ہیں۔ میری بھولی ماں، لڑکی کی عمر بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اب تو شعیب بھائی کو بھی جاب کیے 4 سال ہو رہے ہیں، کچھ ان کا بھی خیال کر لیں۔ زنیرہ باجی کے لیے بنایا ہوا اسٹینڈرڈ کچھ کم کر دیں، ان کی ذات پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے باقاعدہ امی کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ تمسخرانہ انداز میں بولی، ہاں، تاکہ تمہاری باری بھی جلد آئے۔ تم جیسے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی خود غرضی میں بہنوں کو بوجھ سمجھ کر اتار دیتے ہیں، خواہ وہ ساری زندگی روتی رہیں۔ امی کی تلخ جملوں نے میری قوت گویائی سلب کر لی، میرا چہرہ تپ گیا اور میں ہونٹ چباتے ہوئے لمحہ بھر کو چپ رہ گیا۔ غصے میں بائیک پر بیٹھ کر میں نے زوردار کک ماری، وہ ایک لمحے کو اسٹارٹ ہوئی اور پھر بند ہو گئی۔ میں غصے سے نیچے اترا۔ امی اب دوپٹہ منہ پر رکھ کر خاموشی سے صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹ چکی تھیں۔ میں چلتے چلتے ان کے پاس رکا۔ امی جان، بے فکر رہیے، میں کم از کم اپنے معاملے کے لیے آپ کو ہرگز نہیں کہوں گا، اور آپ بے شک زنیرہ باجی اور سمیرہ آپی کی شادی اگلے 10 سالوں میں بھی مت کریں، لیکن یاد رکھیے گا کہ بڑے ہمیشہ درست فیصلے نہیں کرتے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو بھی دور اندیشی اور معاملہ فہمی کی صلاحیت زیادہ دے دیتا ہے، لیکن اگر کچھ درست فیصلے درست موقعوں پر نہ ہوں تو ساری زندگی کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات والدین کی غلطیوں کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ میں غصے سے گھر سے نکلا اور نہ جانے کیوں میرے قدم شمائل کے گیٹ پر آ کر رک گئے۔ سامنے صحن میں میری دادو آنٹی کے ساتھ تخت پر بیٹھی موسم سرما کی نرم دھوپ سینکنے میں مگن تھی۔ برآمدے کے پار سامنے والے کمرے کے کھلے دروازوں سے کارپٹ پر بیٹھی زنیرہ باجی بڑی خاموشی سے مناہل کے پیلے سوٹ پر گوٹا لگانے میں مگن تھی۔ میرا نہ جانے کیوں دل بھر آیا۔ ان کے پاس ہی شمائل دوپٹے پر ستارے ٹانگنے میں مصروف، جبکہ مناہل اور سمیرہ آپی کچن میں کسی بحث میں الجھی ہوئی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے بلند قہقہے پورے گھر میں گونجنے لگتے۔ مجھے آتا دیکھ کر دادو غصے سے بڑبڑائیں، چلو تمہاری کسر رہ گئی تھی، اپنے گھر میں جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی بلا لینا تھا، پتہ نہیں کیوں میرے پوتے پوتیوں کا دل اپنے گھر میں نہیں لگتا۔ جانے دیں اماں، ان کے دم سے تو میرے گھر میں رونق ہے، آنٹی نے میری حمایت کی، جبکہ میں خاموشی سے ان کے پاس تخت پر آ کر لیٹ گیا۔ میرا کچھ بھی بولنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ سچ اماں، ان بچوں نے تو میری ساری فکر ہی ختم کر دی ہے، ورنہ میرے تو ہاتھ پیر ہی پھولے ہوئے تھے۔ شاید میرے سگے بیٹے بھی ہوتے تو اتنی ذمہ داری سے کام نہ کرتے جتنی لگن سے عادل، شعیب اور ہارون کر رہے ہیں۔ تو احسان تھوڑی کر رہے ہیں، مناہل بہن نہیں ہے ان کی،
دادو کم ہی کسی کا احسان گرانتی تھی، بس دعا کرو کہ زنیرہ کی بھی کہیں بات بن جائے۔ دادو نے چہرے سے مکھی اڑاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، ہاں دعا ہی کیجیے گا، دوا کرنے کا کس کے پاس ٹائم ہے۔ میری بڑبڑاہٹ شاید دادو کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، تبھی وہ حیرانی سے مجھے تکنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں اماں، میں نے بھی 2-4 لوگوں سے کہا ہوا ہے۔ میری بہن نے اپنی جیٹھانی کے بیٹے کا بتایا تھا، لڑکا میکینیکل انجینئر تھا، لیکن زنیرہ کی امی کہنے لگی کہ فیملی بہت بڑی ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ ان کے جواب پر دادو پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، بس بیٹا پتہ نہیں عظمت کا معیار کیا ہے، بچی کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور وہ کسی کی بات سنتی نہیں، اور باپ اس کا ہے تو وہ بے پرواہ، کہتا ہے کہ جب وقت آئے گا خود ہی ہو جائے گا۔ لیکن اماں کوشش تو کرنی پڑتی ہے، خدا سب کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو بھی دیتا ہے، لیکن ان کے گھونسلوں میں نہیں ڈالتا، بس اللہ بچی کی قسمت اچھی کرے۔ میں تو اٹھتے بیٹھتے دعا کرتی ہوں، بہت نیک بچی ہے زنیرہ۔ آنٹی کے لہجے کے خلوص نے مجھے اچھا خاصا شرمندہ کر دیا، اور میں نے شکر ادا کیا کہ وہ ہماری والدہ محترمہ کے آج کل کے خیالات سے آگاہ نہیں۔ بس بیٹا ماؤں کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ دادو کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ جی اماں، یہ شمائل کے والد ہیں، اب اٹھتے بیٹھتے ان کو اس کی فکر ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ بچیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، کہہ رہے تھے کہ 1-2 سالوں میں شمائل سے بھی فارغ ہو کر حج کے لیے چلیں گے۔ اب ہائے شمائل کی بھی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ دادو کو تعجب ہوا، میں بھی بے اختیار اٹھ بیٹھا تھا۔ اماں لڑکیوں کی عمر نکلتے میں کہاں دیر لگتی ہے، اور اچھے رشتوں کی بھی مناسب عمر ہوتی ہے، میں تو کہتی ہوں کل عالم کی بیٹیاں اپنے گھر کو جائیں۔ آنٹی کی بات پر میری زبان پھسلی، پھر آنٹی لوگوں کے گھروں میں تو صرف لڑکے ہی رہ جائیں گے، کیوں بچے ان کی شادیاں نہیں ہوں گی کیا؟ دادو نے انگلی ناک پر رکھ کر تعجب کا اظہار کیا تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ کچھ دن کے بعد مناہل آپی کی شادی کے پروگرامز شروع ہو گئے اور امی کا موڈ بھی کافی بہتر ہو گیا تھا۔ اس دن مہندی کی وجہ سے گھر میں مہمانوں کا خوب رش تھا۔ گھر کی چھت پر اسٹیج کی ارینجمنٹ کر کے میں نیچے اتر رہا تھا جب ڈھولکی کی آواز نے گھر میں سما باندھ دیا، اور میں تیزی سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک مرجنڈا کلر کے تنگ پاجامے اور کرتے میں جس پر نفیس گوٹے کا کام کیا ہوا تھا، فرینچ ناٹ باندھ کر ہلکے ہلکے میک اپ اور جیولری میں تیزی سے اوپر آتی شمائل کو دیکھ کر میں بری طرح ٹھٹکا۔ گوری گوری ہتھیلیاں مہندی کے سرخ رنگ کے خوبصورت نقش و نگار سے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سڈول کلائیوں میں ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ واؤ! میرا لہجہ یقیناً معنی خیز تھا، تبھی وہ ایک دم بلش ہو گئی۔ ویسے یار تمہیں ان ہتھیاروں سے لیس ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ فضول مت بولے۔ ہاں اب تو بولنے کی کہاں دیکھنے کی باری ہے۔ میری نگاہیں لہجہ اور شوخ انداز اس کا اطمینان رخصت کر رہا تھا، تبھی وہ روحانسی ہو کر بولی، عادل کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ذرا میری طرف دیکھ کر پوچھو، فضول بات مت کریں۔ یار آج ہی تو صحیح بات کر رہا ہوں۔ میری بات پر وہ فوراً پلٹی اور دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتی گئی۔ میری ارے ارے کی پکار کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور 1 گھنٹے کے بعد میں تیار ہو کر آیا تو وہ اپنی اور مناہل آپی کی سہیلیوں کے ساتھ ڈھولک پر گانے گا رہی تھی۔ وہ سب بڑے جوش سے گا رہی تھیں۔ جیسے ہی شمائل کی مجھ پر نظر پڑی، تالیاں بجاتے اس کے ہاتھ فضا میں معلق رہ گئے۔ وہ بری طرح جھیم گئی۔ میں مٹھائی کے ٹوکرے کچن میں رکھوا کر اندر آیا تو وہ اپنی کسی کزن کے پاس کھڑی بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی، اور اس کے اسمارٹ سے کزن کی پرشوق نظریں اس کے چہرے پر جمی دیکھ کر میری بھویں تن گئیں۔ ایک دم ذرا پہلے والی سرشاری کچھ مدھم پڑ گئی۔ اس کا وہ کزن طبعاً خاصا شوخ مزاج تھا، تبھی شمائل مسلسل ہنس رہی تھی۔ میں تیر کی طرح وہاں پہنچا۔ شمائل ذرا بتاؤ کہ مٹھائی کے ٹوکرے کہاں رکھوانے ہیں؟ امی سے پوچھ کر اسٹور میں رکھوا دیں۔ اس کے بے پرواہ انداز پر میں تپ گیا۔ کیوں، تمہیں بتاتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے سرد لہجے پر اس کے چہرے کا رنگ بری طرح متغیر ہوا، تبھی وہ بڑی اجرت میں بولی، اوکے چلیں۔ میں اسے لے کر ہی ٹلا۔ مٹھائی کے ٹوکرے اسٹور میں رکھ کر میں اس کی طرف مڑا۔ سنو خبردار، جو اس فضول بندے کے پاس مجھے دوبارہ کھڑی نظر آئی، اور کل اتنا زیادہ تیار شیار ہونے کی بھی ضرورت نہیں، فرسٹ ایئر کی طالبہ ہو اور بناؤ سنگار دیکھو۔ میرے تلخ اور طنزیہ لہجے پر اس کی آنکھوں میں ایک دم موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ مجھے ڈھیروں خفت نے آن گھیرا، اب کہ میرا لہجہ خاصا نرم تھا۔ دیکھو شمائل، میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ لڑکوں کی قوم بہت چالاک ہوتی ہے، اور تم تو نری اللہ میاں کی گائے ہو، اور پھر میں تمہارا دوست بھی تو ہوں۔ اس کے پلے میری بات پڑی تھی کہ نہیں، لیکن اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر مہندی کے فنکشن میں بھی وہ پیچھے رہی، حالانکہ دلہن کی اکلوتی بہن تھی، اور پھر شادی والے دن وائٹ نیٹ کے سوٹ میں وہ سادہ سادہ سی رات سے بھی زیادہ حاجب نظر لگ رہی تھی۔ پورے سوٹ پر لگے وائٹ ہینگوں کی چمک اس کی آنکھوں کی چمک سے زیادہ نہیں تھی، اور آج تو اس نے صرف ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔
یار تمہارے پاس کوئی اور سوٹ نہیں ہے؟ میں نے ہمیشہ کی طرح اچانک آ کر اس سے پوچھا۔ جی۔ حسب توقع اس کی کشادہ آنکھیں حیرت سے مزید واہ ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ اس کے گھبرانے پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کچھ نہیں۔ عادل مجھے آپ ہی کے پاس پارلر لے جاؤ گے؟ کیوں؟ میرے تیکھے لہجے میں استفسار پر وہ فوراً بولی۔ اصل میں آپ ہی کی جویلری گھر ہی رہ گئی ہے۔ شکر ہے ورنہ میں سمجھا کہ محترمہ مزید ہتھیاروں سے لیس ہونے جا رہی ہیں۔ جی نہیں، آج نہ تو میں نے زیادہ جویلری پہنی اور نہ ہی گجرے اور میک اپ بھی نہیں کیا۔ اس کے تعصب بھرے لہجے پر میں نے حیرت سے اس کی فریش اسکن اور جھالر جیسی آنکھوں کو دیکھا۔ اچھا تھوڑا سا انتظار کر لیں گے؟ وہ اندر جاتے جاتے پلٹی۔ یار ساری زندگی کر سکتا ہوں۔ میرے دل سے کہے جملے پر وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھنے کے بعد وہ اندر بڑھ گئی اور جب جویلری کے ڈبے اٹھائے باہر آئی تو کچھ خاموش تھی۔ اس کے ساتھ اس کی امی بھی تھی۔ عادل ذرا دھیان سے جانا، رات کا ٹائم ہے۔ ان کی فکرمند لہجے پر میں نے فوراً انہیں تسلی دی اور اگلے ہی چند لمحوں بعد میں تیزی سے گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ ایک سگنل پر ایک بچے کے ہاتھ سے گجرے لے کر میں نے اس کی طرف بڑھائے تو وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ تمہارا فرسٹ ایئر کا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ توبہ، آج کے دن تو ایسی خوفناک باتیں نہ کریں۔ اس کے بے ساختہ کہے جملے پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھا پھر کیسی باتیں کروں؟ میرے معنی خیز لہجے پر اس نے چونک کر دیکھا۔ بہت اچھی، تمہاری جیسی۔ میں شرارتاً اس کی طرف جھکا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کی ہنسی کی کھنک سے میں مبہوت ہو گیا۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے میرے قریب آتی گئی۔ ہمارا ایک دوسرے کو دیکھے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے درمیان کبھی لمبے چوڑے معاہدے نہیں ہوئے۔ ایک خاموش سا تعلق تھا جو روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اور MIT کرنے کے بعد میرا اچانک انگلینڈ کا ویزا لگ گیا اور اسے معلوم ہوا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس دن میں اس کے گھر میں برآمدے میں رکھے تخت پر نیم دراز تھا جب چائے کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی، عادل تم واقعی باہر جا رہے ہو؟ ہاں کیوں؟ میں بری طرح چونکا تو وہ کچھ جھجک کر بولی، اگر میں کہوں کہ نہ جاؤ؟ میں ایک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا جو گلابی سوٹ میں خود بھی پنک ہو رہی تھی، آنکھوں کی چمک مانند تھی۔ چائے کا کپ سائڈ پر رکھ کر میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے ویسے ہی پوچھا، تم ایسا کیوں کہو گی؟ وہ قصداً تھوڑا سا مڑی۔ سامنے کمرے میں آنٹی جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ اس نے اچانک اور غیر متوقع انداز میں مجھ سے پوچھا، میرے بغیر رہ لوگے؟ میری گہری نظروں نے اس کا احاطہ کیا۔ بہت عرصے بعد خوشی و انبساط سے میرے دل کو چھوا۔ تم رہ لوگی؟ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ تبھی میں نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اٹس اوکے میں نہیں جاتا، لیکن تم پلیز MA کے لیے ڈھنگ کے سبجیکٹ کا انتخاب کر لو۔ مجھے لڑکیوں کے لیے جرنلزم کا مضمون پسند نہیں۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے بلا ارادہ ہی اس کی طرف دیکھا اور وہ چونکہ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی اسی لیے استضاعتم پر گڑبڑا گئی اور پھر میرے کہنے پر اس نے اکنامکس میں اپنے فارم جمع کروا دیے اور اب تو میری بھی جاب بہت اچھی ہو گئی تھی، لیکن زنیرہ باجی کی شادی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو سمیرہ آپی کے لیے بھی آنے والے رشتوں میں خاصا تعطل آ گیا تھا۔ امی کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا اور شعیب بھائی بھی خاصے چڑچڑے ہو گئے تھے اور زنیرہ باجی تو بالکل خاموش ہو گئی تھی، جبکہ میں روز بروز ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ شمائل کے لیے آنے والے رشتوں کی تعداد میں اضافہ میری راتوں کی نیند اڑا رہا تھا۔ وہ ہر پروپوزل پر گھبرا اٹھتی اور ایسے لمحات میں محض نظریں چرانے کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا۔ وہ میری رگ جاں تھی، لیکن گھریلو حالات کے شکنجے میں پھنس کر مجھے کوئی امید کے جگنو دکھائی نہیں دے رہے تھے اور اس دن تو حد ہو گئی۔ شعیب بھائی اپنی کسی کولیگ میں انٹرسٹڈ تھے اور امی ہرگز بیٹیوں کی موجودگی میں چھوٹے بیٹے کی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ پوری 31 سال عمر ہو گئی ہے میری۔ وہ غصے سے چلائے، کچھ شرم کرو، تم سے 1.5 سال بڑی سمیرہ اور 4 سال بڑی زنیرہ بھی بیٹھی ہیں۔ امی کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ دونوں بھابھیوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ آپ میری شادی کروائیں، میں اپنی دونوں بہنوں کے لیے خود دیکھوں گا۔ شعیب بھائی آج فیصلے کے موڈ میں تھے۔ ہاں جیسے ان 2 بڑوں نے دیکھا تھا۔ امی کا طنزیہ لہجہ انہیں بھی آگ لگا گیا۔ آپ مجھے جواد بھائی اور فواد بھائی کے ساتھ مت ملائیں۔ کیوں، تم آسمان سے اترے ہو؟ تمہاری رگوں میں بھی تو وہی خون ہے۔ امی نے غصے سے تیزی سے پالک کاٹنی شروع کر دی۔ دیکھیں امی، عروج کے والدین زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ پچھلے 4 سال سے میں اسے لارے لگا رہا ہوں۔ شعیب بھائی اب کھل کر میدان میں آ گئے تھے۔ امی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شاباش میرے بچے، تمہارا قصور نہیں ہے۔ شاید میرے دودھ کی تاثیر ہی ایسی ہے جو میرے بیٹے پرائی لڑکیوں کے پیچھے سگی ماں اور بہنوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ بڑا فواد بھی ایسے ہی دعوے کرتا تھا۔ اب بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے کانوں سے سنتا ہے۔ میں کہہ دیتی ہوں کہ زنیرہ کی شادی کیے بغیر میں اپنے کسی بیٹے کی اب شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟ شعیب بھائی غصے سے گھومے اور بڑے تلخ لہجے میں گویا ہوئے۔
کیوں اگر زنیرہ باجی کی شادی ساری زندگی نہیں ہوتی تو ہم بھی ایسے ہی عمر گزار دیں۔ ہمیں کس بات کی سزا دے رہی ہیں آپ؟ اچھے خاصے ان کے رشتے اپنے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے گنوا دیے۔ اس لیکچرار احسان علی میں کیا خامی تھی؟ یہی نہ کہ اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب مائنڈ مت کیجیے گا امی، اس عمر میں اب باجی کے لیے ایسے ہی رشتے آئیں گے اور 2-4 سال بعد ایسے بھی نہیں آئیں گے۔ شعیب بھائی کا لہجہ اتنا سرد نہیں تھا جتنے الفاظ۔ امی کا چہرہ ایک دم فک ہو گیا۔ وہ انتہائی صدمے کی حالت میں اپنے سامنے کھڑے شعیب کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے کچن میں مصروف زنیرہ باجی کی رنگت بھی ایک دم پھیکی پڑ گئی اور سمیرہ اپنی نے انتہائی تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھا جو سب سے بے نیاز اپنے جواب کے منتظر تھے۔ آپ کل شام کو میرے ساتھ چلیے گا ورنہ شادی تو مجھے عروج کے ساتھ ہی کرنی ہے، خواہ آپ لوگ شامل ہوں یا نہ ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور دھڑ دھڑ کرتے چلے گئے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر جھکتی امی جان کو دیکھا اور گھبرا کر ان کے پاس پہنچا۔ امی جان کیا ہوا؟ انہوں نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹکا۔ چلے جاؤ، تم بھی تو اسی کے بھائی ہو، کل کو میرے سامنے آن کھڑے ہوگے، تم بھی اپنی پسند بتا دو، میرا اور میری بیٹیوں کا اللہ مالک۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ امی میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ ان کی طبیعت کے بگڑنے پر میں گھبرا کر بولا۔ وہ تینوں بھی ایسے نہیں لگتے تھے۔ امی کسی گہرے صدمے کے زیر اثر آہستہ سے بڑبڑائیں۔ لو جی، بیٹا اپنے منہ سے کہہ رہا ہے تو کر دیں شادی۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہمارے دیور شریف ہیں، ورنہ مرد باہر جک مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی بھابھی اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بڑبڑائیں اور ان کی بڑبڑاہٹ کو سبھی نے سنا تھا۔ شعیب بھائی کی شادی 2 ماہ کے اندر اندر ان کی کلی کے ساتھ ہو گئی اور معلوم ہوا کہ امی اور ابو کو راضی کرنے میں زنیرہ باجی کی کوششوں کا دخل تھا۔ حالانکہ سب کچھ سوگ کی حالت میں ہوا، لیکن شعیب بھائی اپنی پسند کو حاصل کر کے خاصے مسرور تھے۔ شعیب بھائی کی شادی کو بمشکل 6 ماہ گزرے تھے اور اب تو میری شمائل کے ساتھ خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ میں اکثر اسے ملنے کیمپس بھی پہنچ جاتا تھا۔ اس دن میں گیا تو بلیک سوٹ میں وہ سوگواریت کا مکمل اشتہار لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے افسردگی سے اطلاع دی، مناہل آپی آئی ہیں عامر بھائی کے کسی بہت اچھے دوست کا پروپوزل لے کر۔ پھر ابو جی اور امی بہت خوش ہیں۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا جو خاصی الجھی ہوئی تھی۔ عادل تم کچھ کر نہیں سکتے؟ مثلاً تمہیں جاب کرتے ہوئے 3-4 سال ہو گئے ہیں، خود مختار ہو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی تو میں نے گہری سانس بھری۔ دیکھو شمائل، یہ بات تم شروع سے جانتی ہو کہ میں نے کبھی تمہیں اپنے لیے باؤنڈ نہیں کیا اور میرے گھر کے سارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ امی بستر پر لگ گئیں اور زنیرہ باجی نے سب سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسی سچویشن میں بتاؤ میں کیا کروں؟ پھر بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اب تو اپنے لیے آنے والے پروپوزلز پر انکار کر کے تھک گئی ہوں اور اب تو امی بھی مجھ سے خفا رہنے لگی ہیں اور اس دفعہ مناہل آپی بھی لگتا ہے کہ ہاں کروا کے ہی جائیں گی۔ وہ خود بھی اچھی خاصی پریشان تھی۔ اچھا پروپوزل کیسا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ حیران ہو کر بولی۔ ظاہر ہے کہ اچھا ہے تو امی ابو خوش ہیں، تو پھر تم ہاں کر دو۔ کیا؟ اس سے بری طرح شوق لگا۔ دیکھو شمائل، جو تمہاری عمر ہے اس عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جانی چاہیے اور میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ تمہیں اپنا پابند کر کے بٹھا لوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے گھر کے حالات کب بدلتے ہیں، لیکن پلیز میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ شعیب بھائی کی طرح امی کو خفا کر کے اپنی پسند کو حاصل کروں۔ میں نے صاف صاف بات کلیئر کی جبکہ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے فوراً نظریں چرائی۔ میرے بغیر رہ لوگے؟ اس کی آواز گہرے کنویں ہی سے آئی تھی۔ زندگی میں بہت ساری چیزوں کے بغیر بھی رہنا پڑتا ہے، لیکن عادل صدیقی میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک زندہ جیتی جاگتی حقیقت ہوں۔ دیکھو شمائل، میں نے یہ فیصلہ بہت دل پر جبر کر کے کیا ہے۔ اپنی سب سے عزیز شے کو کسی اور کے حوالے کرنا آسان نہیں، لیکن میں تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ میں زنیرہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ تم مجھ کو آزما کر تو دیکھو، بہت حوصلہ ہے میرے اندر۔ وہ عجیب لہجے میں گویا ہوئی۔ جن سے محبت ہو انہیں آزماتے نہیں۔ میں شدید کرب میں تھا۔ میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں، لیکن میں تمہیں ایسا کوئی اسٹوپڈ کام کرنے کو نہیں کہوں گا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ ہاں بالکل آخری۔ میرے حتمی لہجے پر وہ تیزی سے اٹھی اور اس نے پھر مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ دیکھو شمائل، یہ میری خواہش ہے کہ تم ایک کامیاب اور اچھی زندگی گزارو۔ میں نے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی تو وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر چیخی، پلیز کچھ بھی مت کہو، اور اب یہ مت کہنا کہ محبت کے اس سفر میں کبھی تم میرے ساتھ تھے۔ میں تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ وہ جاتے جاتے پلٹی اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر میری فرم کے کام کے سلسلے میں مجھے 3 ماہ کے لیے مڈل اسٹیٹ بھیجا گیا تو وہیں مجھے اطلاع ملی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اور اس دن میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ مجھے لگا کہ کسی نے میرے جسم کا ایک حصہ
مجھ سے علیحدہ کر دیا تھا اور پھر میں اپنا عرصہ وہاں بڑھاتا ہی رہا۔ میں جو 3 ماہ کے لیے گیا تھا، 3 سال کے بعد سمیرہ آپی کی شادی پر آیا تو معلوم ہوا کہ شمائل کے امی ابو لاہور شفٹ ہو گئے ہیں، اور پاکستان آ کر معلوم ہوا کہ وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میری بھی شادی ہو گئی، لیکن ازدواجی زندگی کا اطمینان اور سکھ شاید میری قسمت میں نہیں تھا۔ سائرہ امی کی بھانجی تھی اور انہی کی خالصتاً پسند پر میری شادی ہوئی، لیکن ہم دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ انتہائی جھگڑالو، فضول خرچ اور بے وقوف عورت تھی۔ کہیں سے اڑتے اڑتے اس نے میری شمائل سے پسندیدگی کی خبر سن لی تھی۔ تب سے اس کی زبان 2 دھاری تلوار بن چکی تھی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اپنے 5 بہوؤں میں سب سے زیادہ اسی کی امی کے ساتھ حالات خراب تھے، حالانکہ وہ سراسر ان کی پسند پر اس گھر میں آئی تھی۔ میرے گھر میں بے ترتیبی اور پوہڑ پن کا عنصر نمایاں تھا، اور دونوں بچے ماں کی عادات کی کاپی تھے۔ میں لاکھ ان کو سدھارنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ حد سے زیادہ ضدی تھی، جبکہ سائرہ اپنے حلیے سے بے پرواہ، ہر وقت شک کے ہتھیاروں سے لیس بد مزاجی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اب تو ہم سب بھائی علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن سائرہ کی تنگ مزاجی کی وجہ سے کوئی بھی میرے گھر کا رخ نہ کرتا۔ وہ پڑھی لکھی جاہل تھی، اور اب اس کے ہر عمل کے جواب میں میرا ہتھیار صرف خاموشی تھا۔ لیکن آج محبت قدح میں داخل ہوتے ہی میرے سارے زخم جاگ اٹھے، کئی محرومیوں نے سر اٹھایا، اور شمائل کی خوشباش زندگی کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ایسی ہی زندگی کے تو میں نے خواب دیکھے تھے۔ میری نظر سامنے والی کلاک پر پڑی، صبح ہو چکی تھی۔ ساری رات میں اس کی یادوں کے ہمراہ تھا، اور اب میرا سر پھٹ رہا تھا۔ فجر کی اذان پر میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور یوں ہی چہل قدمی کے لیے لان میں نکل آیا۔ حالانکہ صبح خاصی سرد تھی اور دھند میں ہر چیز لپٹی ہوئی تھی۔ اکتا کر میں اندر آیا تو ڈرائنگ روم سے گزر کر ٹی وی لاؤنج کو عبور کرتے ہوئے کسی نے مجھے پکارا، عادل! میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں پیچھے مڑا، وہ شاید کچن سے نکلی تھی۔ لائٹ پرپل کلر کے سوٹ میں وہ بالکل ویسی ہی فریش اور اسمارٹ تھی جیسی کہ آج سے 7 سال پہلے تھی۔ ایک نرم سا تاثر اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ میں وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ بھاپ اڑاتا ہوا کپ میری طرف بڑھاتی ہوئی بولی، کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ دانش صاحب کہاں ہیں؟ میں نے گھر میں پھیلے سناٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ صبح 8 بجے اٹھتے ہیں اور ابھی تو صرف 6 بجے ہیں۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھی، اس کی نظریں میرے اوپر جمی ہوئی تھیں۔ وہ پہلے سے کافی زیادہ پر اعتماد ہو گئی تھی۔ تم کیسی ہو؟ میں نے چائے کا سپ لینے سے پہلے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے لہجے میں اطمینان اور سکون کی فراوانی تھی۔ دانش صاحب کیسے ہیں؟ میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا کھل کر نہیں پوچھ سکا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور پھر آہستگی سے گویا ہوئی، میرے لیے تو اللہ کا بہت خوبصورت تحفہ ہیں، بہت لونگ اور بہت کیئرنگ، بحیثیت شوہر کے بہت زبردست، بحیثیت ایک باپ کے بہت مہربان، اور بحیثیت انسان کے بہت عمدہ۔ اس کی 2 لائنوں میں اس کی کامیاب زندگی کا عکس جھلک رہا تھا۔ تمہیں اب بھی یاد ہے کہ میں چائے میں چینی نہیں لیتا؟ مجھے محسوس ہوا تھا ایک خوشگوار سے احساس نے میرا گھیراؤ کیا۔ اچھا، وہ حیران ہوئی۔ میں نے چینی نہیں ڈالی، پھر ایک لمحے بعد بولی، اصل میں دانش بھی چینی نہیں لیتے، اس لیے مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے جواب نے اس خوشگوار احساس کو چند سیکنڈ میں ختم کر دیا جو میرے اندر نمودار ہوا تھا۔ اور باقی گھر والے کیسے ہیں؟ اس نے سادہ سے لہجے میں دریافت کیا۔ امی کا سال پہلے انتقال ہو گیا، جبکہ دادو تو 4 سال پہلے دنیا سے گزر گئی تھی۔ سمیرہ آپی کی شادی کو بھی 4 سال ہو گئے۔ وہ کوئٹہ ہوتی ہیں، اور شعیب بھائی کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، اور پچھلے سال ہارون کی بھی شادی ہو گئی۔ وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، اور جواد بھائی اور فواد بھائی اپنے بچوں کے ساتھ کراچی ہی ہیں۔ اور زنیرہ باجی؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے شادی ہی نہیں کی، آج تک وہ شعیب بھائی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اسے شدید حیرت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری زندگی کے بہترین سال تو والدین نے فضول اسٹینڈرڈ کی ضد میں ضائع کر دیے، اور اب باقی ماندہ زندگی وہ کسی رنوے یا دوسری شادی والے کے بچوں کو سنبھال کر ضائع نہیں کر سکتی۔ وہ وہیں جاب کر رہی ہیں۔ اوہ نو! اسے حقیقتاً صدمہ ہوا تھا۔ وہ مسلسل تعصب کے انداز میں سر ہلا رہی تھی، اور پھر کچھ سنبھل کر بولی، اور تم؟ میں تلخی سے ہنسا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا شمائل، دانش کے اپنے سب سے عزیز شے کسی اور کے حوالے کر کے بندہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ آج تک سوچتا ہوں کہ میں جو دوسروں کو مشورے دیتا تھا کہ اگر کچھ درست فیصلے درست موقعوں پر نہ کیے جائیں تو وہ انسان کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، تو خود ایسا کیوں نہ کیا؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح الجھی۔ میں شعیب بھائی کی کامیاب ازدواجی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ اگرچہ ان کا فیصلہ کرنے کا انداز اور طریقہ غلط تھا، لیکن انہوں نے درست موقع پر درست فیصلہ
کیا تھا۔ میں کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ عادل، وہ ایک گہرے صدمے کی کیفیت میں بولی۔ میں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی۔ کئی سال پہلے کا رکا ہوا ایک آنسو بغاوت کر گیا۔ میں نے تو تمہاری بات مانی تھی۔ تم نے جاتے جاتے مجھے صرف ایک بات کہی تھی نا، کہ میری خواہش ہے کہ تم بہت مطمئن اور خوشحال زندگی گزارو۔ یقین مانو، اس گھر کو محبت کدہ بنانے میں حقیقتاً 70% میرا ہاتھ ہے۔ میں نے دانش کی کسی بات سے کبھی اختلاف نہیں کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ قدر کرنے والے بندے ہیں۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں بولی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر دانش صاحب اور بچوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ خاصے خوشگوار موڈ میں ننھی مومنہ کو گود میں بٹھائے بیٹھے تھے۔ شمائل کچھ خاموش تھی اور افسردگی کی سی کیفیت میں بچوں کو ناشتہ کروانے میں مگن تھی، جبکہ دانش صاحب بار بار مجھے ڈھنگ سے ناشتہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ کم آن شمائل، دیکھو ہماری مومنہ اب ماشاءاللہ کتنی فریش ہے، اور تم ابھی تک افسردہ ہو۔ فٹافٹ اچھی سی چائے بنا کر دو۔ وہ زبردستی مسکرائی اور ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے کا کپ ان کی طرف بڑھا کر اس نے مومنہ کو اٹھا لیا، جو کلکاریاں مار رہی تھی۔ ارے میرے بیٹے کو میری گود سے کیوں لے لیا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ میں نے بڑی حسرت سے اس خوشگوار منظر کو دیکھا اور دل میں اس کی خوشیوں کی مزید دعا مانگی۔ ارے مسز، یہ کیا؟ پہلے ہی گونج پر دانش صاحب نے برا سا منہ بنایا۔ یار تم نے اس میں شوگر نہیں ڈالی؟ کمال ہے، تم آج کیسے بھول گئی کہ میں ہمیشہ 1½ اسپون چینی کر لیتا ہوں؟ لگتا ہے میری بیٹی کی خرابی طبیعت نے ہماری مسز کو خاصا اپسیٹ کر دیا ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں اچانک چونکا۔ بے اختیار سامنے بیٹھی شمائل کو دیکھا، جس نے فوراً نظریں چرائی تھی۔ ایک خوشگوار سا تاثر میرے اندر بیدار ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی لہروں نے میرے سارے وجود کا احاطہ کر لیا۔ میں ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ گزشتہ 7 سالوں کی زندگی میں گزری تمام تلخیاں، دکھ اور پریشانیاں ایک دم کہیں چھپ گئی تھیں۔ مجھے یاد تھا تو بس اتنا کہ بے شک شمائل دانش ایک کامیاب اور بھرپور زندگی گزار رہی تھی، جس کی میں نے خواہش کی تھی، اور شاید کہ میں درست وقت پر اگر درست فیصلہ کر لیتا تو آج میرے گھر کے گیٹ پر بھی محبت کدہ کے الفاظ گوندا ہوتے۔ وقت کو واپس لانا تو میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اپنی اگلی زندگی کو گزارنے کے لیے میرے لیے یہ صرف ایک بات ہی کافی تھی کہ 7 سال گزرنے کے باوجود شمائل دانش کو آج بھی یاد ہے کہ عادل صدیقی چائے میں شوگر نہیں لیتا، اور ہم جیسے لوگ جو بساط دل پر ٹھیک وقت پر درست مہروں کا استعمال نہیں کرتے، ایسے بے وقوفوں کے لیے کبھی کبھی ایک فقرے کی خوشگواری ہی ساری زندگی کی ضامن بن جاتی ہے، جیسے کہ شمائل کا ایک جملہ میرے لیے زاد راہ بن گیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔